أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم ایک نیا پیج سٹارٹ کر رہے ہیں، نیا پارہ سٹارٹ ہو رہا ہے۔ سیقول اس پارے کا نام دیا جاتا ہے۔ جو پاروں کی تقسیم ہے، جو 30 پاروں میں 30 جز جو دیے گئے ہیں قرآن کو، اس کی تقسیم جو ہے علماء نے خاص نمبرنگ پہ کی ہے۔ آیتوں کے کچھ خاص نمبر جب پورے ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد سے وہ ایک نیا پارہ ایک نیا جز کا دے دیتے ہیں، لیکن چونکہ ہم ایک ہی صورت پڑھ رہے ہیں، اس کی کنٹینیوشن ہے، تو یہ اسی کی کنٹینیوشن میں ہم ابھی جو ہم نے آیت نمبر 141 تک آیتیں پڑھ لی تھیں، اس کے بعد اب ہم آیت نمبر 142 سے جو سٹارٹ ہو رہا ہے، یہ سورہ بقرہ کی ہی آگے آیتیں ہم پڑھتے جائیں گے۔ تو سیکنڈ جز ہے، آپ کو پتہ ہے پورا جو سورہ بقرہ ہے وہ تقریباً 2.25 پارے جو ہیں وہ اس میں آ جاتے ہیں، تو تیسرے پارے میں بھی اس کا کچھ پورشن ہے۔ تو دوسرا پورشن جو ہے، یعنی دوسرا جو جز ہے، سیقول کہلاتا ہے، کیونکہ اس کا جو آیت ہے وہ سیقول سے سٹارٹ ہو رہی ہے۔ کوئی ریزن نہیں ہوتا کسی بھی پارے کو نام دینے کا، یوزلی جو پہلا آیت جہاں سے شروع ہو رہی ہوتی ہے اسی کو لے کے پارے کو نام دے دیا جاتا ہے سیقول۔ تو ہم اس ورڈ کو دیکھتے ہیں۔ سیقول کا مطلب ہے، ایک تو یقول جو ہے وہ فعل مضارع ہے۔ فعل مضارع کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کا ترجمہ ایسا ہوتا ہے جس کو ہم حال اور مستقبل دونوں میں ترجمہ کیا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں یا وہ کہیں گے، دونوں طرح سے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ لیکن ایک دفعہ اگر سین اس کے پہلے لگ جائے تو ہم پھر اس کو حال میں اس کا ترجمہ نہیں کر سکتے، ہم اس کو مستقبل کے لیے خاص کر لیتے ہیں، یعنی کہ وہ ضرور کہیں گے۔ کون؟ آگے ایک اسم آ رہا ہے جو کہ حالت رفع میں مجھے نظر آ رہا ہے، السفہاء، حمزہ کے اوپر پیش ہے، تو اس سے مجھے یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ اس کا فاعل ہے، سفہاء من الناس۔ تو یہ پورا ایک ورڈ ہے، السفہاء من الناس، لوگوں میں سے بے وقوف لوگ جو ہیں، تمام لوگ نہیں، ان میں سے کچھ جو بے وقوف لوگ ہیں وہ یہ کہیں گے، ان قریب وہ یہ کہیں گے، وہ ضرور یہ بات کہنے والے ہیں، کہیں گے کیا؟ ما ولاہم، کس نے پھیر دیا انہیں۔ واللہ، ولی بھی اسی سے نکلتا ہے، واو لام یا اس کا روٹ ہے، اور جو ولی جس کو ہم دوست کے معنی لیتے ہیں، اس کا ایکچول میننگ ہوتا ہے پھیرنا، منہ پھیرنا۔ اب آگے پریپوزیشن ہمیں بتاتی ہے کہ اس کا منہ پھیرنا ہے یا منہ کسی کی طرف منہ کرنا۔ جب کسی کی طرف منہ کیا جائے، کسی کی طرف منہ کر دیا جائے، منہ پھیر دیا جائے، تو آپ اس کے دوست بنتے ہیں، آپ اپنے دوست کی طرف منہ رخ کرتے ہیں، آپ اپنی دوست کی طرف، تو وہ ولی ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ کسی سے منہ پھیر لیتے ہیں، منہ آپ اپنا ٹرن اوے کر لیتے ہیں، تو وہ پھر منہ پھیرنے کے معنی، یعنی کہ آپ اس سے پیچھے منہ پیچھے کر لینا، پیچھے ہو جانا کسی چیز سے، تو وہ اس کے معنی آ جاتا ہے عن کی وجہ سے۔ تو ما ولاہم، کس نے انہیں پھیر دیا، سے، کس سے؟ قبلتہم، قبلتی، تا مربوطہ جب کسی کے ساتھ جڑتا ہے تو وہ تا کھل جاتا ہے، تو یہ تا مجھے بتا رہا ہے کہ یہ قبلہ جو ہے ایک فیمینن ٹرم ہے، ایک مؤنث ٹرم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللتی، اللذی کی بجائے اللتی آیا، کانو علیہ ہی کی بجائے علیہا آیا، ہا ایک چھوٹے ہا گول ہا کی بجائے ہا الف ہا جو مؤنث کی کا پروناؤن آیا علی کے ساتھ، تو یہ علیہا، تو یہ قبلہ جو ہے اسی کی طرف اللتی بھی جا رہا ہے، ہا کی پریپوزیشن جو ہے، ہا کا پروناؤن ہے، وہ بھی قبلہ کی طرف جا رہا ہے۔ تو کس نے انہیں اس قبلے سے پھیر دیا جس پر وہ تھے، اللتی کانو علیہا، وہ سب جس پر تھے، اس پر، یعنی اس قبلے پر جب وہ تھے تو کس چیز نے انہیں پھیر دیا۔ آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی اور جتنے عرصے وہ مکہ میں رہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ڈائریکشن انہیں بتائی گئی تھی، جس طرف رخ کر کے عبادت کرنے کا ان کو حکم تھا، وہ بیت المقدس ہی تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت تک بیت المقدس ہی
جو امت مسلمہ جو اللہ کی طرف سے ایک چنی ہوئی امت تھی، اس کا قبلہ بیت المقدس ہی چلا آ رہا تھا۔ بنی اسرائیل بھی بیت المقدس کی طرف ہی رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، یعنی کہ عبادت کیا کرتے تھے۔ جو ان کو ایک ڈائریکشن دی گئی تھی وہ بیت المقدس تھی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اسی امت مسلمہ کا ایک نبی، آخری نبی بن کے آئے تھے، تو ان کے لیے بھی اس وقت ڈائریکشن بیت المقدس ہی تھی۔ لیکن مکہ میں رہتے ہوئے ہوتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے نماز پڑھا کرتے تھے، اس طرح سے عبادت کرتے کہ کعبہ بھی ان کے سامنے ہوتا، خانہ کعبہ کا بھی ان کے سامنے ہوتا، اور بیت المقدس بھی اسی ڈائریکشن میں ہوتا۔ وہ اس طرح سے پڑھ لیا کرتے تھے۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو مکہ اب بالکل اپوزٹ ڈائریکشن میں ہے بیت المقدس کے، یعنی بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کی وجہ سے اب ان کو خانہ کعبہ کی طرف اپنی کمر کرنی پڑتی تھی۔ اس طرح سے ڈائریکشن چینج ہو گئی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ جانے کے تقریباً 16 سے 17 مہینے ان کو اسی ڈائریکشن میں نماز پڑھنی پڑی۔ انہوں نے نماز پڑھی بیت المقدس کی طرف، کیونکہ اس وقت تک اللہ کا حکم نہیں آیا تھا تحویل قبلہ کا۔ اور قبلہ کی تحویل کیوں ضروری تھی؟ کیونکہ ایک نئی امت مسلمہ تشکیل میں آنے والی تھی۔ امت محمدیہ کو وہ منصب ملنے والا تھا جو بہت صدیوں سے بنی اسرائیل کے پاس تھا۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے جو منصب دے رکھا تھا کہ اللہ کے پیغام کو دنیا تک پہنچانے کی جو ذمہ داری دے رکھی تھی وہ بنی اسرائیل کے پاس تھی۔ اب چونکہ وہ اس ذمہ داری پر پورے نہیں اترے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ایک نئی امت بنانی تھی، اور ایک نئی امت جب بھی ایک تشکیل پاتی ہے تو اس کا اپنا ایک کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے، اپنا ایک لیڈر ہوتا ہے، اپنی ایک جہت ہوتی ہے، ایک ڈائریکشن ہوتی ہے، اپنا ایک وہ ڈے آف سیلیبریشن ہوتا ہے۔ تو جو نئی امت بن رہی تھی، امت مسلمہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے والی امت تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت یعنی قرآن کو فالو کرنے والی تھی، اس کے لیے ضروری تھا کہ ایک نئی ڈائریکشن ان کو دی جاتی۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہی کیا کہ اب ایک ایسا کام ہونے والا تھا کہ جس سے وہ لوگوں میں سے جو بیوقوف لوگ ہیں وہ یہ سوال کرنے والے تھے کہ کس چیز نے انہیں اس قبلے سے بدل دیا جس پر یہ تھے۔ اب جب تک وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ان کے سامنے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، انہیں تسلی تھی کن کو؟ بنی اسرائیل کو، یعنی کہ جو یہودیوں کے قبائل تھے۔ یہودیوں نے جب ان کو دیکھا کہ یہ تو بیت المقدس ہی کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے ہیں تو ان کو تسلی تھی کہ یہ چلو ابھی تک ہمارے موافق جا رہے ہیں۔ لیکن اچانک اللہ ہی کے حکم سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن عصر کی نماز خانہ کعبہ کی طرف پڑھائی، تب ان کو یہ چیز ایک دم سے شوق گزری کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیا؟ پہلے تو وہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ رہے تھے، اب کیوں انہوں نے چینج کر کے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر دیا؟ اور یہ چیز بہت بڑا واقعہ تھا، اور مسلمانوں نے جو اس وقت نئے جو اہل ایمان تھے، سچے دل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے تھے، انہوں نے ایک بھی سوال نہیں کیا۔ انہوں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی طرف رخ کیا ہے، انہوں نے بھی ان کی پیروی کی اور انہوں نے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر لیا۔ یہ اتنا بڑا واقعہ تھا کہ جب یہ خبر مختلف اوقات میں مختلف مومنوں کے گروہوں تک پہنچی، جس سے کہا جاتا ہے جو مسجد قبلتین ہے اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ وہاں کچھ لوگ نماز پڑھ رہے تھے کہ اچانک ایک صحابہ نے ایک مومن انہوں نے آگے اعلان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکشن ایک دم سے چینج کی ہے، خانہ کعبہ اب ہمارا قبلہ ہو گیا ہے۔ تو نماز پڑھتے پڑھتے مومنوں نے اپنی ایڑیاں پھیر کے، یعنی کہ بالکل 180 کا ٹرن لے کے انہوں نے نماز کمپلیٹ کی تھی خانہ کعبہ کی طرف۔ پہلے وہ دوسری طرف یعنی کہ
بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز شروع کی تھی، لیکن اور ایک ہی نماز انہوں نے کمپلیٹ کی دوسری طرف رخ کر کے، یعنی خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے. تو اسی وجہ سے اس کو مسجد قبلتین بھی کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ ایک ایسی نماز پڑھائی گئی جس میں دونوں طرف رخ کیا گیا تھا. تو یہ بہت بڑا واقعہ تھا، بہت بڑا واقعہ. اور اہل کتاب یعنی کہ جو یہودی تھے، ان کے لیے ایک شاکنگ چیز تھی کہ یہ کیا ہو گیا. بیت المقدس سے خانہ کعبہ کو بھی اب ڈائریکشن بھی چینج کر دی گئی ہے. تو یہ ایک بہت بڑی انڈیکیشن تھی کہ اب وہ ان سے منصب، ان کی جو ذمہ داری ان کے حوالے تھی وہ اب ان سے لے لی گئی ہے اور ایک نئی امت بنا دی گئی ہے. تو اب جو ہے بیوقوف لوگوں میں سے جو بیوقوف لوگ، کیوں ان کو بیوقوف کہا گیا؟ کیونکہ اللہ کا حکم ہے نا، اللہ کے حکم کی وجہ سے انہوں نے قبلہ چینج کیا. اب اللہ نے اگر کہا کہ اب خانہ کعبہ تمہارا قبلہ ہوگا تو تب کوشچن کرنے کی کیا ایک ضرورت تھی؟ تو کوئی ضرورت نہیں بنتی. جب اللہ کا حکم مانا جاتا ہے تو ہم نے اس کو ویسے ہی ماننا ہوتا ہے. صرف بیوقوف لوگوں میں سے جو بیوقوف ہیں وہی سوال کرتے ہیں کہ کس نے انہیں بدل دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے قبلہ چینج کیا تھا. اب ان کو کہا جا رہا ہے قل، کہہ دو، للہ المشرق والمغرب، اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب. یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور وہ ہدایت دیتا ہے، یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، من یشاء جس کو چاہتا ہے، من جو، یشاء چاہتا ہے وہ، جس کو وہ چاہتا ہے، الی ٹورڈز، الی حرف جر ہے، اسی وجہ سے ہمیں صراطن جو ہے وہ دو زیر کے ساتھ نظر آ رہا ہے. الی صراط مستقیم. اب یہ مستقیم کے نیچے دو زیر کیوں ہیں؟ کیونکہ یہ صفت ہے اس صراط کی، یعنی کہ سیدھا راستہ. تو یہ صفت جو ہے وہ ہر لحاظ سے اپنے موصوف کو فالو کرتی ہے. تو صراطن چونکہ مجرور تھا یعنی کہ حالت جر میں تھا، اسی وجہ سے مستقیم بھی حالت جر میں ہے. تو الہ کی وجہ سے یہ مجرور ہوا تھا. من یشاء الی صراط مستقیم. اگلی آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ امت وسطیٰ کا ذکر آیا. بالکل اسی طرح، کذالک، ایسے ہی. اس کا کیا مطلب ہے؟ ایسے ہی کیسے ہی؟ جیسے اللہ تعالیٰ نے قبلہ بدلا، جس طرح سے قبلہ چینج ہوگا، بالکل اسی طرح سے جعلناکم، ہم نے بنایا، کم تم سب کو، امتاً وسطا، ایک امت جو کہ وسط ہے. وسط کا ہم ترجمہ اردو میں کرتے ہیں درمیانہ. جو چیز درمیانی ہوتی ہے وہ بیسٹ ہوتی ہے، معتدل ہوتی ہے، بہترین ہوتی ہے. تو وسط کے بہت ہی وسیع معنی ہیں. تو اس کو صرف یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ درمیانی امت ہے، مڈل نیشن ہے، نہیں. وسط جو ہے وہ بہترین کے معنی بھی آتے ہیں، بہترین امت کے معنی، یا معتدل یعنی کہ جس میں بہت زیادہ نہ تو ایگزیجریشن ہے نہ ہی بہت زیادہ کوئی کمی ہے. ایک ایسی امت تمہیں ہم نے وہ امت بنایا ہے، امتاً وسطا لتکونوا. اب کیوں بنایا ہے؟ لی کی وجہ سے. اب میں دیکھ رہے ہیں لام زیر لی، اس کو کہا جاتا ہے ریزن بتانے کے لیے، تاکہ کا ترجمہ کیا جاتا ہے، تاکہ تکونو، تم سب ہو جاؤ. کیا ہو جاؤ؟ شہداء علی الناس، وٹنس اوور پیپل، لوگوں پر گواہ، تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ. اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم کس طرح سے، ہم امت مسلمہ ہیں، ہم امت وسط ہیں، ہم لوگوں پر کیسے گواہ بن سکتے ہیں؟ بہت ہی خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے ڈسکرائب کیا، آگے چل کے ہم قرآن میں ہی پڑھیں گے. مفسرین کہتے ہیں کہ جب تمام انبیاء قیامت کے دن اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے تو اللہ ان سے پوچھے گا کہ کیا تم نے اپنی ذمہ داری جو تمہیں سونپی گئی تھی تم نے پوری کر دی؟ تم نے میرا پیغام تمام لوگوں تک پہنچا دیا؟ تو وہ تمام انبیاء اللہ تعالیٰ کے سامنے کہیں گے کہ جی اللہ، ہم نے اپنا جو فریضہ تھا، ہم نے اپنا کام بہت ایمانداری کے ساتھ پورے طریقے سے کیا تھا. تو تب اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ کیا تمہارے پاس کوئی گواہ ہے اس چیز کا؟ تو وہ تمام انبیاء امت محمدیہ کی طرف دیکھیں گے اور وہ ہمیں اپنا گواہ بتائیں گے کہ یہ ہماری گواہ ہے، امت محمدیہ ہماری گواہ ہے. کیسے ہم ان کے گواہ ہوں گے؟ کیسے؟
کیونکہ ہم نے تو انہیں نہیں دیکھا، ہم نے ان پیغمبروں کو نہیں دیکھا، ہم نے ان کی نیشن کو نہیں دیکھا، ہم نے ان کی امتوں کو نہیں دیکھا کہ واقعی انہوں نے ذمہ داری، ہمیں وہ تمام باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن میں بتائی گئی ہیں، نبی کریم نے ہمیں بتائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جیسے تمام انبیاء کا ذکر ہم پڑھتے ہیں، ہم نے قرآن کے ذریعے سے پتہ ہے، تو ہم شہید ہوں گے، ہم گواہ ہوں گے تمام لوگوں پر، ہم کہیں گے جی اللہ تعالیٰ ہمارے ان تمام انبیاء نے اپنی ذمہ داری بہت اچھے سے پوری کی تھی۔ ہم قرآن میں پڑھتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے اپنی اپنی قوموں کو اللہ کی طرف بلایا، لیکن اب ان کی قوموں نے وہ ان کی بات مانی نہ مانی وہ ان پر تھا، لیکن تمام انبیاء نے اپنی ذمہ داری بہت بخوبی پوری کی تھی۔ تو لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تو امت وسطیٰ کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھی بنایا تاکہ ہم تمام انسانیت پر گواہ ہوں۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول ہو جائیں تم پر شہید، تم پر گواہ، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تم پر گواہ ہو جائیں گے کہ تم اگر ان کی پیروی کرو گے، قرآن کو پڑھنے والے ہوگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری گواہی دیں گے، اور اس سے بڑی گواہی اور کیا ہوگی ہمارے لیے کہ ہمارے نبی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گواہ بن جائیں۔ تو امت وسطیٰ بننا بہت ضروری ہے، ہمیں فخر ہونا چاہیے اس امت محمدیہ کا پارٹ ہونے میں، کہ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری ڈالی ہے، ہم بہت ایک آنر کی چیز ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گواہ بنیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو امت وسطیٰ ہے، یعنی کہ میں تمہیں بنا دیا ہے ایک امت تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو۔ دوسری جو پارٹ ہے اسی آیت میں ہے وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اور نہیں، یہاں پہ نہیں کے معنوں میں، وہاں پہ کوشچن تھا ماں، یہاں پہ ماں نہیں کے معنوں میں، اور نہیں ہم نے بنایا جعلنا، ہم نے، یہاں پہ دوبارہ جعلنا آ رہا ہے، وہاں جعلنا کم تھا، لیکن یہاں جعلنا القبلۃ ہے کہ ہم نے قبلہ نہیں بنایا۔ اب یہ کون سا قبلہ نہیں بنایا؟ التی کنت علیہا، وہ قبلہ جس پر تم تھے، تم سب نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ مخاطب اللہ تعالیٰ ہو رہے ہیں کہ تم جس پر تھے، یعنی کہ تم جس ڈائریکشن کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے تھے، اس کو ہم نے صرف اسی لیے، ماں اور اللہ کی کمبینیشن ہے نا، کہ ہم نے نہیں بنایا سوائے اس کے، تو یہ یعنی کہ ہم نے اس کو بنایا اسی لیے تھا کہ ہم جان لیں، لِنَعْلَمَ، تاکہ ہم جان لیں، مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، کہ کون ہے جو رسول کی اتباع کرتا ہے اس میں سے جو اپنے ایڑیوں پر پھر جاتا ہے۔ یعنی کہ دو کیٹیگریز ہوں گی، ایک وہ لوگ ہوں گے جو کہ رسول کی اتباع کریں گے، اور ایک وہ لوگ ہوں گے جو اپنی ایڑیوں پر پھر جائیں گے، یعنی کہ بالکل وہ ریجیکٹ کر دیں گے اس چیز کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہوں گے۔ تو ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے، ہم نے صرف اور صرف اس قبلے کو تھوڑی دیر کے لیے وقتی طور پر تمہارے لیے ایک قبلہ بنایا، بیت المقدس کو تمہارے لیے قبلہ بنایا تاکہ ہم جان لیں کہ کون رسول کی اتباع کرتا ہے اور کون اپنے ایڑیوں پر پھر جاتا ہے۔ من یتبع، من یہاں پہ بھی من ہے اور یہاں پہ بھی من اور من دونوں اکٹھے آ رہے ہیں، ممن، تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ الا لنعلم، اللہ خوب جانتا ہے، اللہ آلریڈی جانتا ہے، تو پھر کیوں اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں تاکہ ہم جان لیں، تاکہ یہ سب چیزیں واضح ہو جائیں۔ جب اللہ تعالیٰ کبھی بھی کہتے ہیں نا لنعلم، تاکہ ہم جان لیں، اللہ تو آلریڈی جانتا ہے، ہمیں بتانے کے لیے، ہمارے لیے یہ سب چیزیں لوگوں پر واضح ہو جائیں کہ کون رسول کی اتباع کرتا ہے اور کون اپنی ایڑیوں پر پھر جاتا ہے، کون ان کو اس کام کو ریجیکٹ کر دیتا ہے۔ تو یہ دیکھنا چاہتے تھے، یہ واضح کر دینا چاہتے تھے اللہ تعالیٰ اس قبلے کی، یعنی اللہ چاہتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مابعوث کیا اسی وقت وہ خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیتے، لیکن نہیں، انہوں نے جو نبوت کے 13 سال، مکہ کے 13 سال، اور اس کے بعد جب مدینہ میں بھی جو 16-17 مہینے تھے، وہ اسی قبلے کو رکھا، اور اس کے بعد اس قبلے کو چینج کیا،
اور صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ کون رسول کی اتباع کرتا ہے اور کون اپنی ایڑیوں پر پھر جاتا ہے۔ إِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، إِن كَانَتْ، یہ جو قبلہ کی تحویل کا واقعہ ہے، اس کو، اس واقعے کو انہوں نے مؤنث کے لیے کہا ہے کانت، کانا ہوتا تو مذکر کے لیے ہوتا، تو یہ تمام واقعہ ہے، یہاں پہ وہ مذکور نہیں ہے، یہاں پہ ذکر نہیں ہوا، وہ ورڈ یوز نہیں ہوا اس مؤنث کو، لیکن یہ ایک بہت بڑی بات تھی۔ لَكَبِيرَةً، ضرور بضرور، یہ لام جو ہے تاکید کے لیے ہے کہ یہ واقعی یہ بہت بڑی بات تھی۔ یہ جو قبلے کی تحویل کا جو واقعہ ہے یہ بہت بڑا واقعہ ہے، سوائے علی الذین ھدی اللہ، سوائے ان لوگوں کے جن کو اللہ نے ہدایت دی۔ بہت بڑی بات ہے، جو لوگ اللہ کی ہدایت پر تھے، اللہ نے جن کو ہدایت دی تھی، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا ہے کہ اللہ نے جس کو ہدایت دی تھی ان کے لیے یہ بات واقعہ بالکل بڑا نہیں تھا۔ انہوں نے جو ہی دیکھا نبی نے ڈائریکشن چینج کی ہے، انہوں نے فوراً ڈائریکشن چینج کر دی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو یہ تو بہت بڑی ہدایت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ان کو حاصل تھی، اور انہوں نے ذرا سا بھی کوشچن نہیں کیا، تو یہ بہت بڑی بات تھی۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ۔ اس کے بعد اب یہ جو پنک کلر میں میں نے ہائی لائٹ کیا ہے، یہ وہ کوشچن تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ صحابہ نے کیا۔ کچھ صحابہ ایسے تھے جو اس وقت تک وفات پا چکے تھے جب تک وہ قبلہ چینج نہیں ہوا تھا۔ جو لوگ بیت المقدس ہی کی طرف نماز پڑھا کرتے تھے رخ کر کے، جب وہ صحابہ جب گزر گئے اور کچھ صحابہ نے جنہوں نے چینج کیا، تو ان کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جو ہم نے نمازیں پہلے پڑھی تھیں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے، کیا وہ ضائع ہو گئی؟ کیا وہ ہماری تمام نمازیں ضائع ہو گئی جو ہم نے بیت المقدس کی طرف نماز رخ کر کے پڑھی تھیں؟ اور جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں، کیا انہوں نے کوئی نماز ادا نہیں کی؟ تو ان کو یہ اپنی ایمان کی فکر لاحق ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور اللہ پر نہیں ہے، ما کان اللہ، ایک بہت ہی ایک ایکسپریشن ہے جو آپ قرآن میں بہت جگہوں پہ پڑھیں گے، ما کان اللہ، اللہ پر نہیں ہے۔ اللہ پر نہیں ہے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ نہیں کرے گا یہ کام، اللہ یہ نہیں کرتا، اللہ ایسا نہیں کرے گا کہ وہ ضائع کر دے تمہارے ایمان۔ لیضیع، یہ جو ہے نا اس کا مطلب ہے ضائع کرنا، ضائع بھی ہم اسی اردو میں جو ورڈ ہم پڑھتے ہیں وہ اس کا روٹ یہی ہے، لیضیع، کہ وہ ضائع کر دے ایمانکم، تمہارے ایمانوں کو ضائع کر دے۔ یہ اللہ نہیں چاہتا، یہ اللہ پر نہیں ہے، یہ اللہ پر نہیں ہے، یہ اللہ نہیں کرے گا کہ وہ تمہارے ایمانوں کو ضائع کر دے۔ ان اللہ بالناس لرعوف الرحیم، کیوں ایسا نہیں کرے گا؟ کیونکہ اللہ تو اپنے لوگوں پر بہت زیادہ رحیم ہے، بہت زیادہ متوجہ ہے، بہت زیادہ خیر خواہ ہے اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے۔ تو یہ ان کو بھی اس سوال کا، اس پریشانی کا جواب مل گیا، جو یہ سمجھ رہے تھے کہ جو نمازیں وہ بیت المقدس کی طرف پڑھتے رہے اور جو لوگ پڑھتے ہوئے فوت ہو گئے، کیا ان کی تمام نمازیں ضائع ہو گئیں؟ تو اللہ یہاں پہ ان کو جواب دے رہے کہ دیکھو نہیں، اللہ ایسا کرنے والا نہیں ہے، اللہ تمہاری ایمانوں کو بالکل ضائع نہیں کرے گا۔ ایمان مین فوکس ہوتی ہے نا، آپ اللہ کا حکم بجا لا رہے تھے، اللہ نے جب اس قبلے کی طرف اپنے کا حکم دیا تھا، تو جتنے لوگوں نے اس طرف اس وقت اللہ کی حکم کی پیروی کی، تو انہوں نے اپنے ایمان کو بالکل ضائع نہیں کیا، اور نہ ہی اللہ نے ان کے ایمان کو ضائع کیا۔ اور اللہ اپنے لوگوں پر بہت زیادہ رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ بہت خوبصورت یہ دو آیتیں ہیں، اور انشاءاللہ نیکسٹ جب ہم آیتیں پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ اور اس کے بعد ان جو امت مسلمہ کے جو کچھ رول ہیں وہ بتا دیے جا رہے ہیں، اور ایک طرح سے اسٹیبلش ہو گئی یہ چیز، اور یہ بہت بڑا واقعہ تھا۔ تحویل قبلہ کا جو واقعہ تھا
اس دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بہت بڑا واقعہ تھا، کیونکہ ایک بہت بڑا ذمہ داری منصب، اب علل اعلان یہ بات تمام لوگوں کو معلوم ہو گئی کہ بنی اسرائیل اہل کتاب جو ہیں، یہودی جو اپنے آپ کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، وہ اب اس عہدے سے، اس منصب سے معزول ہو چکے ہیں، فارغ ہو گئے ہیں۔ اب وہ ان کی ذمہ داری جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی اب ایک نئی امت کے حوالے کی جا رہی ہے، ایک نئی شریعت کے ساتھ، ایک نئے لیڈر کے ساتھ، ایک نئی ڈائریکشن کے ساتھ۔ تو آئی ہوپ آپ کو یہ آیتیں اچھے سے آپ سمجھیں گے، اس کی تفسیر ضرور پڑھیے، بہت خوبصورتی کے ساتھ تمام مفسرین نے بہت اس کو اچھے سے ایکسپلین کیا ہے، تو تھوڑا سا ٹائم نکال کے ضرور اس کو پڑھیے اور ان آیتوں کو بہت اچھے سے یاد کیجیے، اور آئی ہوپ آپ کو یہ بہت اچھے سے یاد ہو جائیں گی۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔